السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف تجزیہ نگار اور صحافی جناب ہارون الرشید صاحب۔ وہ ہمیں اپنی خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے چند دنوں میں پی ٹی آئی کے 70 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ انہوں نے 11 کیے تھے جن کے اوپر ضمنی الیکشن ہوئے تھے، لیکن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ فردن میرے پاس آئیں گے تو میں استعفے منظور کروں گا، لیکن 9.5 مہینے کے بعد اچانک انہوں نے تھوک کے حساب سے استعفے منظور کرنے شروع کر دیے۔ اور ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم قومی اسمبلی میں دوبارہ ہمارے ارکان جائیں گے کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی مقرر کردہ آدمی ہو، نہ کہ ان کے منحرف رکن راجہ ریاض جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں، تاکہ نگران حکومت کے اوپر جو مشاورت ہو تو ان کا مقررہ آدمی کر سکے۔ دوسری طرف آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، لیکن نگران وزیر اعلیٰ کے معاملے پر اتفاق رائے اپوزیشن اور حکومتی پارٹی کے درمیان نہیں ہو سکا۔ پنجاب میں معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اب جا رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس پہ بھی ہم ہارون صاحب سے بات کریں گے۔ اور کراچی کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، بلدیاتی الیکشن ہوئے، بہت ہی کم ٹرن آؤٹ ہوا، 20% کا ہے، اور وہاں پہ ابھی بھی ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے، بہت سے حلقے متنازع ہیں۔ پریزائڈنگ افسر نے کوئی رزلٹ دیا، ریٹرننگ افسر نے دوسرا رزلٹ دیا، بعض حلقوں کے رزلٹ تبدیل ہو رہے ہیں۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت ہوئی ہے میئر لانے کے لیے کہ وہ مل کر، کیونکہ کسی کی بھی اتنی سادہ اکثریت نہیں ہے کہ کوئی پارٹی اپنا میئر لا سکے، ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن ہم پہلے بات شروع کرتے ہیں قومی اسمبلی میں 70 ارکان کے استعفے جو منظور کر لیے گئے ہیں، تو کیا ہارون صاحب اب نئے الیکشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے؟ نئے الیکشن کا گر کے راہ بھی ہموار ہو رہی ہے، لیکن نئے الیکشن جلدی نہیں ہوں گے، اور ان کی خان صاحب کی خوش فہمی ہے کہ جلدی ہو جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ وہی ہے جو چلا آتا ہے، یعنی عمران خان کے آخری دور سے اور اب بھی چلا آتا ہے کہ عمران خان کو کنٹین کیسے کیا جائے۔ یہ ہے اصل ایشو پاکستانی پولیٹکس کا، اس کو محدود کیسے کیا جائے۔ کراچی کے الیکشن بھی اس طرح پلان کیے گئے، اس میں سب سے زیادہ مدد خود پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ 34% آدمی بلا مقابلہ کیسے ہو گیا حیدرآباد میں؟ کبھی ہوا ہے؟ بھٹو صاحب نے خود بلا مقابلہ ہو گئے تھے، ان کو بدرائل ہو گئے تھے، کچھ ایم این اے ہو گئے تھے، اس کے بعد کبھی ہوا ہے یہ 34%؟ پی ٹی آئی نے کھڑے ہی نہیں کیے، یا انہوں نے سنجیدگی سے اس کو نہیں، انہوں نے سول سروس کو استعمال کیا، پولیس کو استعمال کیا۔ انہوں نے یہ کہا بھائی ڈرائیونگ لائسنس لاؤ، اس نے کہا گاڑی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پانی کا بل لاؤ، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو سرکاری پانی لگا ہی نہیں ہوا، میں تو گاؤں میں رہتا ہوں۔ وہ انہوں نے تو اپنے سارے گھر پہ یہ کہاں سو رہے تھے؟ انہوں نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ ہاں، تو کراچی کے الیکشن بھی اس طرح پلان کیے گئے ہیں کہ اس میں نظر آئے کہ تحریک انصاف آخر وقت تک بے یقینی رکھی گئی کہ ہوں گے، بے یقینی وہ ملتوی بھی ہوتے رہے۔ اب کراچی کے جو الیکشن ہو چکے ہیں اس میں بھی یہی ہے، 40 آدمی ہیں تحریک انصاف کے۔ وہ زرداری صاحب صاحب کہتے ہیں جب 15-20 آدمی ان میں سے خرید لیں گے تو پھر الیکشن ہو جائیں گے۔ وہ جماعت اسلامی کو انہوں نے انگیج رکھا، جماعت اسلامی نے بھی انہیں انگیج رکھا ہوا۔ نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی کے لیڈروں سے کہا ہے کہ اپنے بندے تو قابو رکھو۔ مشکل کام بھائی چلے، کیا مشکل ہے اس میں؟ بھائی ٹھیک لوگوں کو ٹکٹ، بھائی 2013 میں ٹکٹ غلط دیا، 90 سیٹیں آنی تھی، 34 رہ گئیں۔ شیخوپورہ میں تو یہ واقعہ ہوا نا، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ 4 آدمیوں کو ٹکٹ دیے قومی اسمبلی کے، واپس لے لیے۔ پھر دوسروں کو دیے، وہ جو پہلے کو دیے تھے وہ آزاد کھڑے ہو گئے، ان کے ووٹ زیادہ تھے۔ تو اب یہ کنٹین ہو جائیں گے عمران خان؟ آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کنٹین، بھائی اگر یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر وہ سٹرگل کریں گے، پارٹی کی آرگنائزیشن پہ کبھی توجہ دی نہیں۔ وہ تو کوئی بھی پارٹی آرگنائز نہیں ہے۔ جس نے کہا آپ سے؟ کون سی؟ نون لیگ تو بڑی آرگنائزڈ ہے بھائی، ان کے ہاتھ میں ہے نا، یہ تو خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یار تنویر الیاس وزیر اعظم ہے، یہ ہر کمال ہے۔ آزاد کشمیر کے 4 بجے دفتر پہنچتا، بعضوں کا 4 بجے شام کے،
عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھا. عثمان بزدار جیسے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں کہیں دیکھے ہیں دنیا میں؟ دنیا کے کسی ملک میں؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پھر عمران خان اپنے آپ کو کنٹین ہونے میں مدد دے رہے ہیں؟ جس طرح مزاحمت کرنی چاہیے اس طرح نہیں کر رہے. خان صاحب زخمی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مشیر بہت برے ہیں اور ہمیشہ ہی بہت برے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کراچی میں قومی اسمبلی کی اکثریت 2/3 سیٹیں انہوں نے جیتی. 14 سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتی. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں, کونسلر 14 40. کوئی بات ہے سمجھ میں؟ جماعت اسلامی کی کتنی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی؟ وہ لوکل الیکشنز کی ڈائنامکس اور ہوتی ہے نا. کس نے کہا آپ سے ڈائنامکس اور ہوتی ہے؟ ڈائنامکس یہی ہوتی ہے کہ چلو جو اپنا پاپولر پارٹی ہے اس کے 15-20% کم ہو جائیں. اتنا فرق ہوتا ہے کہ جتنے ان کے آنے چاہیے اس کا 25% آئے. کراچی میں اچھے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس, کام والے لوگ نہیں ہیں. وہ کام والے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے نا. کام والے لوگ خود بخود تھوڑی آپ کے پاس کہ نوکری تھوڑی آپ کی درخواست ہے. بہت ایکٹیو ہیں وہاں کے لوگ, ٹویٹر پہ, سوشل میڈیا پہ. ٹویٹر پہ پھر میڈیا میں نہیں, ٹویٹر پہ تو جیت جائے گی نا. ٹویٹر پہ تو 90% ووٹ لے سکتے. وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیٹ بھی نہیں کرتے ہیں. نہیں جی, ایک دوسرے سے بات کرنے کے بلوچ, تینوں بڑے بلوچ سردار اکبر بگٹی, سردار عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری 10-12 برس ایسے گزرے ہیں کم از کم. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے جب وہ تینوں ایک دوسرے سے بول چال ہی بند. مگر کراچی کے لوگ تو مڈل کلاس کے ہیں, وہ تو سردار نہیں ہیں. ذہنیت وہ ہے نا. تو پھر ہارون صاحب یہ جو 80 استعفے ہو گئے اب پی ٹی آئی کے تقریباً, اور ایک صاحب نے بھی لکھ بھی بھیجا ہے کہ میں تو استعفیٰ نہیں دیا, وہ کوئی پشاور سے تعلق ہے ان کا, وہ پہلے بھی مشکوک ہی تھا معاملہ. تو 20 ان کے وہاں پہ منحرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب 80 ضمنی الیکشن قومی اسمبلی کے ہوں گے 3 مہینے. نہیں, الیکشن تو موسٹ پروبیبلی اکٹھے ہی ہوں گے. دیکھیے پورا پلان ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اگر کسی نے بنایا ہوا ہے تو اس کی ہوا لگنے نہیں دی. نکتہ وہی ہے, عمران خان کو محدود کرنا ہے. کتنا محدود کرنا ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں؟ نہیں, وہ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا بھائی. ہر ایک کی لمیٹیشن حدود ہوتی ہیں نا. امریکہ بھی سب کچھ تو نہیں نا کر سکتا. امریکہ چین کو روک سکتا ہے, روس کو روک سکتا ہے یوکرائن پر حملہ کرنے سے, وہ سب کچھ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. مطلب پنجاب میں اور پختونخوا میں تو ہرانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. بس سرائکی بیلٹ میں کوشش کریں گے, وہاں جمعیت علماء اسلام میں لوگ شامل ہو گئے نا. جمعیت علماء اسلام میں اچانک کیا خوبی پیدا ہو گئی کہ بلوچستان میں دھڑا دھڑ لوگ, اور پیپلز پارٹی میں کیسے کبھی پہلے کبھی شامل نہیں ہوئے تھے تو اچانک شامل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ اپنے سرائکی پٹی میں بھی کوشش کریں گے. اچھا, اور جہاں جہاں انڈیویجولز میٹر کرتے ہیں وہاں سے عمران خان کی اس کو کم کر دیا جائے, اسٹرینتھ کو کم کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ مجھے قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوں گے, پہلے صوبائی کے ہوں گے. شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں. شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ابھی نہیں ہونے. میرے سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, الیکشن نہیں ہونے جا رہے. الیکشن ابھی نہیں ہوں گے. تو یہ تو آئینی طور پہ تو لازمی ہے کہ کون سا انجن آپ والا قائد اعظم گئے اس دنیا سے کتنے برس ہو گئے؟ 75 سال. بس کون سا آئین؟ وہ رانا ثناء اللہ نے بھی بیان دیا ہے کہ الیکشن 3 مہینے بعد ضروری نہیں کہ ہوں, تاخیر ہو سکتی ہے. پھر وہ خود کہہ رہے ہیں, پھر آپ آئین کا کیوں حوالہ دے رہے ہیں؟ پھر رانا ثناء اللہ کی بات معتبر ہے, قانون کی شق نکال لیں گے. رانا ثناء اللہ معتبر ہے یا آئین معتبر ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ آئیں میں گرفتار کر لوں گا, میں یہ کر دوں گا, اور وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو دہرائی نہیں جا سکتے. بازاری لوگ بھی کچھ نہ کچھ احتیاط برتتے ہیں. تو معتبر ہے. اصل فیصلہ کن چیز طاقت ہوتی ہے, فیصلہ کن چیز دلیل نہیں ہوتی. ان لوگوں نے وہ الگ بات ہے کہ الٹیمیٹلی دلیل پرویل کرتی ہے. وہ تو خدائی قانون ہے نا, اس کو تو بدلا نہیں جا سکتا. ویسے لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں خاص طور سے نون لیگ کے کچھ لیڈر چاہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے, لیکن پیپلز پارٹی اور دوسرے کچھ لیڈر جو ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. مریم کہتے ہیں, نام کیوں نہیں لیتے مریم نواز کا؟ مطلب میں تو محتاط طریقے سے. نہیں, محتاط کا کیا سوال ہے, وہ چاہتی ہے. حمزہ نے کہا نہیں تھا نیازی تمہارے تھوڑے دن رہ گئے تم جیل میں ہو گئے. وہ تو ضمنی الیکشن میں ہوا کیا کہ بالکل وہ 3/4 سیٹیں ہی جیت گیا. تو پھر حمزہ صاحب جا کے وہاں لندن میں چھپ گئے. تو
اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اس کی بھاری قیمت ہوگی، اور زرداری صاحب اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ کہتے ہیں۔ خواہش تو ہے یہ تو پھر ایک جمہوری رویہ ہوا نا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک مین اپوزیشن لیڈر۔ ہاں جی، بڑا جمہوری رویہ جی۔ بحث اس بات پہ ہوتی رہی کہ 4 گولیاں لگی ہیں کہ 3 گولیاں لگی ہیں، پھر یہ کہتے رہے کہ لگی ہی نہیں ہے، ہاں جی، اور پھر یہ کہ یہ ڈرامہ ہے، اس نے دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ بڑی جمہوریت ہے جی، کیا جمہوریت کے کیا کہنا جی۔ لیکن یعنی اس کو قتل کرنے کی تو کوشش کی۔ آئی جناب والا چودھری پرویز الہی کو کل شام بتا دیا گیا ہے، اور بلکہ احکامات جاری کر دیے گئے کہ آپ کی جان خطرے میں ہے، اور ان کی سیکورٹی دگنی کر دی گئی ہے۔ 112 سے بھی میں نے کسی کو بات کرتے سنا، اتفاق سے میں وہاں موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف عمران خان کو خطرہ نہیں ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے، پھر بھی میں الیکشن کمپین چلاؤں گا، وہ تو بلٹ چلائے گا، پروف لیکن چودھری صاحب کیسے چلائیں گے اگر جان کو خطرہ ہوگا تو؟ نہیں، وہ بھی پھر بلٹ پروف گاڑی وغیرہ اور مونس سلائی کے خلاف مقدمات درج ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہتے ہیں بہت بے پناہ پیسہ بنایا، الزام ہے یہ، الزام بے پناہ اتنا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ اچھا، ایسا وہ الزام کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ کون کہتا ہے؟ وہ جو کہہ سکتے ہیں وہی کہیں گے نا۔ اچھا، نون لیگ والے کہتے ہوں گے یار۔ جو بھی جو اس پوزیشن میں ہے وہ کہتے ہیں۔ آپ کی آج کوئی خاص ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ آپ بڑے کانفیڈنس سے کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ نہیں، ملاقاتیں میری روز ہی ہوتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، نہیں کسی خاص آدمی سے ملاقات ہوئی؟ جی جی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس نے کیا اور کیا بتایا؟ وہ ساری باتیں نہیں بتاتا، اگر میں صحت مند رہا تو ابھی کئی برس میں نے جرنلزم کرا، ساری باتیں میں سارے سورسز ایکسپوز کر دوں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو کنٹین کیا جائے گا، لیکن لوگ تو دھڑا دھڑ کوشش کی جائے، دیکھیں ہونا نہ ہونا تو اس ذات باری تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، لیکن ممکن ہے عمران خان کے لیے امتحان لکھا ہوا۔ سبق تو اس میں یہ ہے نا، دیکھیں نا جنگ احد میں کیا ہوا تھا، مگر وہ جنگ احد کے بعد تو فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ، اور جنگ خندق میں کیا پھر فتوحات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو 1000 برس تک جاری رہا، 1000، اور ٹہلتا ہوا سلمان دی میگنیفیشنٹ چلا جاتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی 18 ملک بنے اس کے، جو اس نے عمران خان کے لیے کیا سبق؟ عمران خان کے لیے سبق یہ اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن کرے۔ ٹکٹوں کا میکنزم اتنا برا ہے، یعنی 40 صاحب آپ کے آدمی ہیں، اس میں سے 20 زرداری صاحب خریدنا چاہتے ہیں۔ وہاں پختونخوا میں یہ ہو چکا تھا تو بعد میں احتیاط کیوں نہیں کی؟ اچھا ہارون صاحب، لوگ تو دھڑا دھڑ ان کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ پیر امین الحسنات جو بڑے پیر کرم شاہ کے خاندان سے ہیں، اس کے شامل ہوں گے۔ پورے سرگودا ڈویژن میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ سرگودا ڈویژن صرف سیالکوٹ، پیر کرم علی شاہ صاحب کا نام آپ نے سنا؟ جی، الازہری، ان کی تفسیر بھی میں نے جی ضیاء القرآن کے نام سے۔ دیکھیے پیر کئی طرح کے ہیں، پیر ایک وہ ہیں کہ بس گدی نشین ہے اور ان کی کوئی تکریم نہیں ہے، تعویذ وغیرہ نیم خواندہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب علم آدمی تھے، اسی لیے وہ جج بھی تھے، جسٹس بھی بنائے گئے، اور بے حد ان کی تکریم تھی۔ بہت عالم فاضل، بہت عالم فاضل آدمی تھے۔ وہ بہت دور دور تک ان کا 7-8 حلقوں میں ان کے 6-7-8 ہزار سے لے کے 15,000 تک ووٹ ہیں۔ اچھا، اور یہ ایک آدمی نہیں ہے، اور بھی لوگ۔ یہی تو رونا کیا ہے، پاپولیرٹی میں کمی نہیں آ رہی کسی طرح بھی، اس لیے جو بھی حربے استعمال ہیں وہ کیے جائیں گے۔ تو ہارون صاحب، یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ شہر دے لوکی ظالم سان کچھ سانو مرن دا شوق۔ یہ کسے مرن کا شوق ہے؟ بھائی جو اپنی خامیوں کی اصلاح نہیں کرتا، بھائی جہاں جہاں آپ کی کمی ہے، دیکھیے نا، دشمن کو ایک بنیادی، ہم بیسک پرنسپل دیکھتے ہیں نا، بنیادی اصول کیا، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ پاپولر ہیں، آپ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی کمزوریاں پالتے رہیں گے، لیکن اپنی خامیاں دور نہیں ایک کریں بندے نے 70 جلسے کر دیے، اتنی انرجی کا مظاہرہ سراج کیا، الدولہ، نہیں وہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ پاپولر ہے نا، میں یہی ہم کہہ رہے ہیں نا، ہتھیلی پہ جان۔ نہیں برگر آرگنائزیشن، بھائی جماعت اسلامی کس بل پہ جیتی؟ جماعت اسلامی از اے پاپولر پارٹی۔ ہارون صاحب، جماعت اسلامی کے لاہور میں 1500 ممبر نہیں ہیں، پھر وہ جو کراچی میں کتنے ممبر ہیں؟ کراچی کے لوگ تو ڈائنامک ہیں۔ کراچی میں وہ کیسے اتنی سیٹیں جیت گئے؟ دراصل تو وہ پیپلز پارٹی سے زیادہ جیتے نا، لیکن اگر ایم کیو ایم لڑتی تو وہ نہ جیت سکتے، ایم کیو ایم لڑتی تو وہ نہ جیت سکتے۔
نہیں 20% تو ووٹ پڑے ہارون صاحب وہاں. وہ جی 20% ووٹ پڑے, چلیے 10-15 سیٹیں کم جیت جاتے, مگر جتنی ان کی پاپولیرٹی ہے اس سے 4 گنا سیٹیں انہوں نے لی. جب ایم کیو ایم بائیکاٹ کرتی ہے جماعت اسلامی جیت جاتی ہے. انہوں نے 4 برس کام کیا تھا, آپ بھی جانتے ہیں. یہ بات درست ہے. 2 سال تو بے تاشا محنت کی, وہ صرف سوشل میڈیا پہ نہیں, سب سے زیادہ امیدوار کس کے تھے؟ بائیکاٹ تو بعد میں کیا نا ایم کیو ایم نے, جماعت اسلامی. پھر مطلب 95% سیٹوں پہ ان کے امیدوار تھے, پہلے سے طے شدہ تھے, وہ کام کرتے رہے. یہی کام پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے. ویسے ہارون صاحب جو پارٹی جتنی آرگنائزڈ ہوتی ہے اتنی ان پاپولر ہوتی ہے, یہ کیا وجہ ہے ہمارے ملک میں؟ یہ بات نہیں, جماعت اسلامی اتنی آرگنائزڈ ہے. نہیں, دنیا بھر میں آرگنائزڈ پارٹیاں زیادہ پاپولر ہوتی ہیں. آپ ایک دیکھیں نا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سے زیادہ آرگنائز رہی ہے جب وہ بڑی پارٹی تھی, ایک برادری میں ڈھل گئی تھی پیپلز پارٹی. نون لیگ بہرحال پی ٹی آئی سے بہت زیادہ پاپولر ہے. اب یہ فیصل وابڈے کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی میں تو نہیں ہوتے, نون لیگ میں تو نہیں ہوتے. کون گھساتا ہے پارٹیوں میں؟ خان صاحب اجازت دیتے ہیں بھائی, اس کے لیے قومی اسمبلی کی سیٹ جائے گی, ایک سینٹ کی سیٹ جائے گی. کچھ اس کے فوائد بھی تو ہوں گے. کوئی فائدہ نہیں, وہ پارٹی کے سرگرمیوں کو یہ اینکر والا کام نہ کریں گے. فنڈنگ کرتے ہوں گے. اس نے کیا فنڈنگ, سرگرمیوں میں اس نے کیا فنڈنگ کرتی. تو ویسے ہارون صاحب اب یہ دیکھیے نا کہ سیاست ایسی ہو گئی ہے, پارلیمانی سیاست میں تو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں نا. نہ خیبر پختونخوا میں نہ پنجاب میں کہیں پہ بھی نگران حکومت آپس میں مشاورت سے نہیں بنا پا رہے. ویسے تو دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو موجود حکومت ہوتی ہے وہی الیکشن. سینیٹر طارق چودھری ہے نا, جی جی, ان کے والد صاحب جو ہے نا وہ بڑے خوش طبع آدمی تھے. ایک تو ان کی شہرت تھی دور دور تک ملک میں کہ وہ بڑے خوش طبع آدمی ہیں, اور دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ اہل علم کی تلاش میں رہتے تھے. یعنی پورے ہندوستان میں جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ابوالکلام کے پاس گیا, کبھی سید ابوالعلا مودودی کے پاس گیا, کبھی جعفر شاہ پھلواری کے پاس گیا, دنیا میں جہاں کہیں کوئی صاحب علم ہے. اسی طرح جو روحانی شخصیات, وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں بتایا کرتے تھے کہ وہ گئے تو ایک خاتون نے آگے پوچھا کہ پیر صاحب بارش کب ہوگی؟ انہوں نے کہا اللہ جانتا ہے. اس نے پھر کہا کہ اللہ جانتا ہے. دوبارہ پھر پوچھا, اب اس نے پھر برا سا منہ بنایا اور ساتھ والی خاتون سے کہا یہ بدبخت سب کچھ جانتے ہیں بتاتے نہیں. ہاں جی, میں تو بدبخت نہیں کہہ سکتا, آپ سب جانتے ہیں. نہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی, وہ پھر پوچھیں. یہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کا کچھ بتائیں تو صحیح نا, یہ کیسے بنیں گی؟ بھائی سادہ سی بات ہے کہ وہ انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے حکومتی اتحاد نے کہ ہم کوئی غیر جانبدار آدمی نہیں بننے دیں گے. وہ اتفاق رہا ہے نا پنجاب میں انہوں نے جو نام پیش کیے ہیں آج چیمہ جی, جو کہ ایڈوائزر محسن ان کے, وہ اس کے بعد بھی یعنی اب وہ باقاعدہ اب نہیں ہے مگر پھر بھی وہ ہر کہیں نظر آتا ہے. جی, وہ ان کے بیاہ پہ کہا جاتا ہے کہ چین بھی جاتا تھا, ان کا کاروباری معاملات بھی دیکھتا تھا. وہ ہے. اور وزیر جب سیکرٹری ہیلتھ تھا, سیکرٹری ہیلتھ رہا ہے نا, نہیں سیکرٹری انرجی کے سیکرٹری ایل ڈی اے کے بھی وہ رہے. وفاد فواد تھا اس کا, کبھی فواد حسن فواد زیر بحث آئے گا اس کے کارنامے میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا خیر, محسن نقوی اللہ کی شان پنجاب میں, محسن نقوی جو 24 چینل کے مالک ہیں, وہ ایک چینل کے مالک ہیں, وہ وہاں نواز شریف کے فلیٹ میں گھسے رہتے تھے, اس کے باہر بھی کھڑے ہوتے تھے. زرداری صاحب سے مطلب سب جانتے ہیں کہ زرداری صاحب سے ان کا مراسم کی نوعیت کیا ہے, ان کا نام پیش, مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں بننے دیں گے. نہیں تو اگر نہیں نہ کھیلنا گے نہ کھیلنا, مگر کمیٹی میں تو مجبوری ہوتی ہے کہ انہی ناموں میں سے کوئی نکالا جائے, وہ نہیں نکل سکا. اب معاملہ الیکشن کمیشن طے کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن, اپنے سلطان سکندر صاحب جو ہیں الیکشن کے سلطان, وسیم اکرم ہے نا کس چیز کا سلطان, کرکٹ کے سلطان, کرکٹ کے نہیں, کرکٹ کے نہیں, بالنگ میں وہ کہتے ہیں فلاں چیز کے کپتان, سوئنگ کے سلطان, سوئنگ کے سلطان ہے. یہ الیکشن کے سلطان ہے, سلطان الیکشن سوئنگ کے سلطان, الیکشن سوئنگ کے سلطان, وہ کریں گے فیصلہ. اب ہو جائے گا سپریم کورٹ میں, اب سپریم کورٹ کہے گی ہمارا کیا تعلق ہے بھائی اس سے. اس کا مطلب یہ قوانین بھی کسی کام نہیں آتے اگر نیک نیتی نہ ہو. پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں مانیں گے, اگر انہوں نے کوئی جانبدار بندہ لگا دیا تو ہم عدلیہ میں جائیں گے. یہ آخر کار یہ ہوگا کہ مذاق, وہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے کھیل پہلے نکلا ہوا ہے, پھر نکل جائے گا, پھر اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرے گا.
نہیں آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں. وہ کون سا آئین جی؟ آئین کا بار بار حوالہ ہے. آئین کو ہم عام شہریوں کا حال یہ ہے کہ ٹریفک قوانین کے اوپر 90% لوگ تو پابندی نہیں پھر بھی کوئی پردہ تو ہوتا ہے نا, بھرم تو ہوتا ہے نا. پھر بھرم آخر اسٹیبلشمنٹ اپنا کو بھرم رکھنا چاہے گی, اور جب بھرم رکھنا چاہے گی تو سلطان سکندر الیکشن کمشنر نہیں ہوں گے, چیف الیکشن کمشنر نہیں ہوں گے. وہ تو ایک آئینی مدت ہے, وہ مدت وہ آئینی مدت کا کیا سوال ہے جی؟ ایک آدمی جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کو عدالت مسترد کرتی ہے. ان پہ اتنے الزامات لگ چکے ہیں لیکن وہ مستعفی بھی نہیں ہوتا ہے. مستعفی کون ہوتا ہے؟ مستعفی ایس ایچ او نہیں ہوتا تو سلطان سکندر. ویسے ہارون صاحب یہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں جسٹنڈا آرڈن, وہ معاشی حالات خراب ہوئے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ مجھ میں اب توانائی نہیں. کتنی آنریبل خاتون ہیں وہ. ان میں دیکھیں نا تھوڑی سی ان پاپولر ہو گئی وہ. ہاں ہمارے ہاں تو لوگ بہت ان پاپولر ہو جاتے ہیں پھر بھی استعفیٰ میں نے اس کی ایک تقریر سنی, وہ تقریر صرف 2 منٹ کی تھی اور میں ہکا بکا رہ گیا. مجھے سمجھ میں آنے لگا, یہ تو خیر اس پائے کی تو خیر نہیں ہے, کہ ابراہم لنکن کیسے عوام کو ڈیل کرتا تھا. اس نے 2 منٹ میں کہا فلاں 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 کام ہم نے کیے نہایت برق رفتاری کے ساتھ, فلاں 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 کام کریں گے, فلاں کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے. 2 منٹ میں تقریر کر, 2 منٹ, ٹھیک, تاکہ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں پہ وہاں حملہ ہوا مسجد میں اور قتل عام ہوا, دنیا میں اور بھی جگہوں پہ تو ہوئے نا واقعات, برطانیہ میں ہوئے آئے دن, انڈیا میں تو خیر کوئی تباہی, کوئی وہ تو شریک ہوتے ہیں حکمران اس میں شریک ہوتے ہیں. امریکہ میں بھی واقعات ہوتے ہیں, مگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا. اس نے چادر اوڑی مسلمانوں اور والی, ہمدردی, شلوار قمیض پہنی, گئی ان کے غم میں اس طرح شریک ہوئی جیسے رشتہ دار اور عزیز دوست شریک ہوتے ہیں. واقعی وہ اس کے چہرے پہ وہ درد تھا جو قابل تقلید مثال ہے وہ. یعنی ایسی مثال ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ اشروں تک دہرائی جائے گی کہ تھی. اچھا پھر اس نے دیکھا کہ بھئی کچھ ذاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں نا جی, تو اس نے سوچا دفع کرو. اس لیے کہ وہاں جو آدمی اصولوں پہ چلتا ہے اس کی تکریم ہوتی ہے. یہاں تو طاقت کی تکریم ہے نا, یہاں تو بادشاہ رہے ہمیشہ, یا غیر ملکی حکمران رہے یا بادشاہ رہے, جاگیردار ہے. اور بھائی 40% اکانومی ایگزمپٹڈ ہے نا, ٹیکس سے, ذریعہ آمدن ایگزمپٹڈ ہے, دکاندار ایگزمپٹڈ ہیں, ہاں تقریباً پریکٹیکلی ایگزمپٹڈ ہیں. او جی اگر مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ اصولی طور پہ انہیں دینا چاہیے, ٹیکس بنتا ہے اور وہ 1 لاکھ دیتا ہے. ذریعہ ٹیکس یہ ہے نا کہ جتنا وہ دے دے گا اشر. نہیں اشر, اوہو اشر کا مطلب 1/10, ویری ویری سمپل. وہ نہیں دیتے, وہ بھی نہیں دیتے. میری بات سنیں, 24 ملین ٹن گندم ہوئی ہے اس سال, 26 ملین ٹن. اس میں اس کے 10% کتنا ہوتا ہے؟ وہ تو تقریباً 4.5 ملین بن جائے گا. ہاں نہیں 2.6 بلین ٹن ہوگا نا. ہاں 2.5 ملین ٹن. کوئی آدمی بھوکا رہ سکے گا اس ملک میں اس کے پاس؟ نہیں. اشر کون دیتا ہے ہارون؟ نہیں کون دیتا, کیا سوال ہے؟ ہے نا اشر ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, اشر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, قانون کہاں ہے؟ اچھا ہارون صاحب ہم اس مسئلے اچھا جی آئین, آپ بار بار آئین کہتے ہیں, آئین میں بلدیاتی ادارے لکھے ہو, کدھر ہیں بلدیاتی؟ ہم اس مسئلے پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک. ناظرین ایک طرح سے بحران تو پیدا ہو ہی گیا ہے کہ 2 اسمبلیاں ختم ہو گئی ہیں. قومی اسمبلی سے 80 لوگ جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں, 80 سیٹیں خالی ہیں. اصولی طور پہ تو اب ملک میں الیکشن ہو جانے چاہیے, لیکن یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو قومی اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا اس وقت وہ کچھ جذباتی سا اور کچھ جلد بازی میں کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اور پورے اس کی یعنی مضمرات, صحیح لفظ مضمرات ہے, مضمرات پہ غور نہیں کیا. دیکھیے نا, اگر اپوزیشن لیڈر ان کا ہوگا, دیکھو صوبوں میں بھی انہوں نے تو صوبوں میں تو انہیں یہ حکمت عملی اختیار کی نا کہ ہم ایسے لوگوں کے نام دیں گے کہ جو قبول کیے ہی نہ جائیں, جو وہاں چلا جائے. الیکشن کے سلطان, الیکشن سوئنگ کے سلطان, مجھے کرکٹ پر وہ بڑے بلا لیتے ہیں, وہ بلائیں ضرور بلائیں. اگر اللہ کو یہی منظور ہے, ہم چاہتے تو نہیں ہیں سویرے اٹھ کے کہیں 8 بجے جانا پڑے نا, بلا لیں گے تو انشاءاللہ. آج کل تنقید کرنے والوں کو انشاءاللہ ایک ہم ابوالکلام آزاد تو نہیں مگر ایک ڈاکومنٹ ہم بھی ایسا لکھیں گے جو انشاءاللہ زندہ رہے گا, کم از کم مشروع تک انشاءاللہ, اللہ کے حکم. اچھا بات یہ ہے
کہ وہ اس وقت انہوں نے مضمرات پہ غور نہیں کیا. اب دیکھیے نا, مرکز میں بھی ان کی مرضی کا نگران وزیر اعظم ہو, یہاں بھی ان کے نگران وزراء اعلیٰ ہوں, تو یہ تو ان کا تو منصوبہ ہی پہلے دن سے یہ ہے کہ کنٹین کریں. دیکھیں نا, بہت سی جگہوں پہ بہت سی تبدیلیاں ہونی چاہیے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے حکومت نے کہ یہ تبدیلیاں نہیں ہو سکتی. ایسا ہوتا نہیں تھا کبھی کہ وہ تبدیلیاں نہ ہوں. تو بھائی وہ چونکہ بہت زیادہ پاپولر ہے تو ہاتھ میں جو مثلاً کیا آپ نے یونیورسٹیوں میں دیکھا ہوگا, جب الیکشن ہوتے تھے جو تنظیم پاپولر ہوتی تھی باقی سارے اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے تھے. پھر خان صاحب اللہ کے فضل و کرم سے ڈراتے اتنا ہیں, اتنا ڈراتے ہیں آدمی کو کہ کوئی خالف متحد ہو جائیں ان کے خلاف. ہاں, ہر ایک کو ڈراتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں بھائی, کسی سے بعض لوگوں سے تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیوں خلاف ہے. وہ کہتے ڈر لگتا ہے اس آدمی سے, یہ پتہ نہیں کرے گا کیا. خوف تو نہیں پیدا کرنا چاہیے نا. تو ہارون صاحب یہ اب راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہو, وہ تو وہی کریں گے جو حکومت کہے گی. وہ تو ان کے ساتھ پہلے ہی مل گئے تھے. وہ تو دودھ پہ بالا ہی ہے, فرینڈلی اپوزیشن. لاہور والے نے دودھ پہ بالا ہی ڈال کر چائے پیتے ہیں. راجہ ریاض ایسے بڑے بالا ہی ڈالتے ہیں. بہت دانش مند بصیرت والے, صاحب بصیرت آدمی کون ہیں راجہ ریاض. فیصلہ آباد تو وہ یوں ہی جیت سکتے ہیں, ایک جھٹکے میں پورا فیصلہ آباد جیت جائیں گے, ہے نا. کتنے پاپولر لیڈر انہوں نے ایک ہیں. نئی زبان ایجاد کی, طریق انصاف عمران خان. عمران خان, طریق انصاف. ویسے ہمیں ان سے تلفظ سیکھنا چاہیے. سیکھنا چاہیے. ہاں, لسانیات کے استاد ہو سکتے ہیں, وائس چانسلر بھی بن وائس چانسلر بن سکتے ہیں. کوثر نیازی نے بھی یہی کہا تھا نا, مولانا کوثر نیازی نے, مجھے وائس چانسلر بنا دے. اس پہ جے رحیم اتنا بڑھ کے کیبنٹ کے اجلاس میں اتنا بڑھ کے کوئی حد ہی نہیں ہے. وہ تو خیر پھر بھی پڑھے لکھے آدمی تو تھے. جے رحیم کوثر نیازی کے سامنے کیا تھے بیچارے. اصل دانش تو کوثر نیازی میں تھی نا. اب اصل میں تو پھر کوثر نیازی کی دانش بروکار آئی نا, جیسے آج کل پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا نا. دانش مند سپیکرز پھر گھوم پھر رہے ہیں. ہاں کیا کہنے جی. یعنی ڈیم کے پیسے بھی گجر خان میں لگ گئے. اچھا اچھا, آپ ان سپیکر کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سپیکر کی بات, میں کچھ موٹیویشنل سپیکرز کی بات. موٹیویشنل سپیکر کو چھوڑو, ہم نے تو ایک فکرہ ہی کہا تھا. ہم نے تو ایک مصرع دیا تھا کہ بھائی اس پہ, اس لیے نہیں دیا تھا کہ مصرع طرح نہیں دیا تھا, ہم نے تو ایک مصرع دیا کہا تھا. لوگوں نے 100 غزلیں لکھ دی ہے. لوگوں نے 100 غزلیں کیا, ہزاروں غزلیں لکھی کہ ہزاروں لکھی. دیکھیے عمران خان کو ان کے فائدہ بھی بہت پہنچایا ہے. سوشل میڈیا پہ جو ان کے حامی ہیں, انہوں نے اس میں سے بعض ان کے کارکن نہیں ہیں, بعض حامی ہیں, خاص طور پہ جو سمندر. نقصان بھی ایسا پہنچایا کہ اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, آپ کو پتا نا مہینوں میرے پیچھے بھی پڑے رہے تھے. اچھا, میری یہ استاد طبع یہ نہیں ہے, اب ظاہر ہے تجربے سے آدمی سیکھتا ہے کہ بھائی وہ تو کیا مرحوم تو اس دنیا سے چلے گئے. کیا نام تھا ان کا, کیسر ہو گیا تھا جن کو, انہوں نے تو ایسے سنگین الزامات. نعیم الحق. اچھا, صداقت عباسی, اللہ کی شان صداقت عباسی, کیا کہنے, ابھی تک وہ مجھ پر. گورنر سندھ ہارون اسماعیل, عمران اسماعیل, ایسے الزامات کہ لوگ ہکا بکا ہی رہ گئے. میں نے ٹکٹیں دلوائی تھی اور اس کے پیسے لیے تھے. اچھا, آپ پہ الزام. جی کیا الزام ہے جی, جو میرا بدترین مخالف بھی نہیں کہتا. تو اچھا جی, اگر میرے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں جس نے 15 سال کے اختیار, جس نے ان کی شجرکاری کی حمایت کی, جس نے کہا احساس پروگرام ٹھیک ہے, ڈیم بنائے, بڑا کارنامہ انجام دیا, اور صحت کارڈ کے تو بہت ہی تعریف کی, شوکت خانم نمل کالج, اور جس نے عمران خان کا نام کپتان رکھا, جس نے جاوید ہاشمی کا نام باقی رکھا اس کے کتاب کا. جس پہ احسان کیا جائے اس کے شر سے ڈرنا چاہیے نا. تو میں نے تو خیر, میں چونکہ ذاتی مسئلے میں نہیں پڑھتا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک آدمی جو ہے وہ گوارا ہے, میں عمران خان کو ہیرو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ گوارا, ہیرو تو میرے قائد اعظم ہے اور ہم سب کا ہیرو ہیں, جسے اللہ نے ہوش و خرد عطا کیا ہے, جو جانتا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, کوئی وعدہ نہیں توڑا, خیانت کا جس کا تصور ہی نہیں تھا. مخالفین بھی کہتے تھے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کی دیانت میں شبہ نہیں ہو سکتا, اس کی رائے سے اختلاف.
وہ 20s میں جس کے لیے کانگریس نے اس کے نام پہ جناح ہال بنایا بمبئی میں، ہمارے ہیرو تو وہ ہیں۔ عمران خان گوارا ہیں، وہ پیسے نہیں بناتے، ان کے ارد گرد کے لوگ تو فرق حبیب صاحب کے آج کل بڑے کارنامے سننے میں آ رہے ہیں، فیصل آباد میں ایک نہیں دو نہیں درجنوں کارنامے سننے میں آ رہے ہیں۔ تو وہ اب آپ دوسروں کو اتنا زچ نہ کریں کہ راستہ رکھا ریاست مدینہ بہت بڑا وہ کیا کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ، ان سے بھی کوئی ان سے بڑا کوئی مجرم تھا، معاف کیا، ان کو مناصب دیے۔ جس آدمی نے جناب سیدنا بلال کا مذاق اڑایا تھا، جن کا نام لے کے مسلمانوں پہ رکت سن کے رکت طاری ہو جاتی ہے جناب بلال پہ، اتنا ظلم ہوا، جس نے ان کا مذاق اڑایا ان کی اذان کا، اس کو رسول اللہ نے مؤذن مقرر کیا۔ جب وہ ایمان لے آیا آواز اس کی ظاہر اچھی ہوگی، رسول اللہ یوں ہی تو ترس کھا کے تو نہیں ہوتا دیتے تھے، وہ تو اہل ترین کو ظاہر ہے دیتے تھے۔ جس نے یہ کہا جناب بلال جب اذان دے رہے تھے کہ اب ان وہ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اب ان کی آوازیں سننے پڑیں گی، اس نے اس کا دل اللہ نے بدل ڈالا، اس میں کوئی ہوگی روشنی کی رمک، ہاں جی، جیسے حر میں تھی آخری وقت پہ چلا گیا نا، ہاں کربلا میں، ٹھیک ہے نا، وہ جس کے اندر روشنی ہوتی ہے ظہور تو کرتی ہے نا، صحیح۔ تو وہ مکہ کا امیر وہ مقرر کیا گیا ابو سفیان کے ہوتے ہوئے اور سرداروں کے ہوتے ہوئے، مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا، امیر یعنی وہ کہتے تھے یعنی گورنر ہی ہوتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کھال ادھیڑ دیں، اب آپ یو نو اٹ، مجھے بڑا اس بات پہ کلک ہے، میں نے اس کا ہمیشہ اظہار کرتا ہوں، آج مجھے بہت یعنی اس کا سارا دن میں رنج کے ساتھ سوچتا رہا، اور بھائی جو لوگ عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں بعض اوقات بہت زیادتی کرتے ہیں، مثلا اس کو ہر قیمت پہ روکا جائے، اس کو یعنی کوئی قانون کی پرواہ نہ کی جائے، ان کی پرواہ نہ کی جائے، صحافی بھی یہ کہنے لگے ہیں، یہ ٹھیک صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، مگر ہم جانتے ہیں ان میں سے بات بالکل کرپٹ نہیں ہے، یعنی اناد ہو سکتا ہے، ذاتی غصہ ناپسند ہو سکتی ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ان میں سے ہر ایک کو جرائم پیشہ ثابت کرتے ہیں، یہ خاص طور پہ سمندر پار پاکستانی، یہ کیسی، دیکھیں غزالی نے ویسے ہارون صاحب دوسری جماعتیں بھی یہی کرتی ہیں، اتنی گالم گلوچ لکھتی ہیں وہ۔ ایک منٹ ٹھہرنا بھائی، بڑی پارٹی یہ ہے، پاپولر یہ ہے، اقتدار انہیں ملنا ہے، تو محتاط کس کو ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، نواز شریف سے آپ کو کیا توقع ہے؟ جوانی میں کیا کرتے رہے وہ سرکاری افسروں کے معاملے میں جب ان کے پاس اقتدار نہیں تھا؟ آپ کو شہباز شریف سے کیا توقع ہے؟ آپ زرداری سے کیا توقع تو عمران خان سے ہے نا، تو گلہ اسی سے ہوگا۔ لاکھوں لوگوں کو کنٹرول کیسے کریں؟ میری بات سنو، منع کریں نا ان کو کہ ٹرولنگ نہ کرو۔ نہیں، دیکھیں غزالی نے ایک اصول بیان کیا مباحث، میرا خیال بہترین اصول، وہ یہ کہتے ہیں 9 سچ بولے اپنے مخالف کے معاملے میں، 1 جھوٹ بولے۔ اس جھوٹ کو پکڑ لیا، اسماعیلیوں کے قصے میں اس نے کہا تھا، 1 جھوٹ کو پکڑ لیا جائے گا اور وہ لوگ کہیں گے دیکھو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا۔ بھائی آپ ان کے اختلاف کرنے کے لیے 1000 نقطے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس منی لانڈرنگ کے معاملات موجود ہیں نا، وہ محلہ جو ہے نواز شریف کے ہیں وہ موجود ہیں ایون فیلڈ، اچھا جی یہ موٹر وے جو 50 کلومیٹر درجنوں ہیں، اور زرداری صاحب کے جعلی کھاتے اور کیا کیا کچھ، وہ سب ختم ہو گئے، اس میں بات کرو نا۔ بھائی جو اخبار نویس کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر وہ اعتراض غلط ہے اس کا جواب دو اور فورسفلی دو، مگر یہ کیا نہیں، ہر آدمی لفافہ ہے، ہر آدمی جرائم پیشہ ہے۔ اور اگر اچھا اس سے بھی آگے ہے، اگر اس آدمی نے نون لیگ پہ تنقید کی گیا، آپ کو پتا نا پچھلے 2-3-4 ہفتوں سے ہر اخبار نویس کہہ رہا ہے جو ذرا سافٹ کارنر بھی رکھتا تھا نون لیگ کے لیے، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، مریم صاحب بھی بیٹھے ہیں، حمزہ بھی بیٹھا ہوا، تو تبصرہ کیا کرتے ہیں، اس کو لفافہ نہیں ملا۔ یہ کو بہت یعنی وہ اگر غیر جانبدار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم تمہیں غیر جانبدار نہیں ہونا، نو انٹری، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی نہیں، معافی کا دروازہ بند ہے، تم ہماری مخالفت کرو، ہم تمہیں اپنی حمایت نہیں کرنے دیں۔ تو ہارون صاحب یہ یو ٹرن بڑے آج کل لوگ لے رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اسمبلی نہیں جائیں گے، وہ اسمبلی چلے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو اب انہیں احساس ہوا نا، اور اسپیکر جو ہیں بعد میں فیصلہ، عمران خان دماغ کے نہیں دل کے آدمی، اور اسپیکر جو ہیں وہ استعفے منظور نہیں کر رہے تھے، اچانک استعفے منظور کر رے ہیں۔ توشہ خانہ میں 8 مہینے سے عمران خان کی کردار کشی ہو رہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی خفیہ معلومات ہیں، کمال ہائی کورٹ میں ہم نے توشہ خانہ والا جو کیس ہے نا، یہ کلاسیکل کیس، یعنی اتنے پروگرام کرائے
کچھ تو لوگوں نے خود کیے ہوں گے، سینکڑوں جو نام سینکڑوں پروگرام کچھ کرائے، جی گھڑی بیچ اس دی، پہ ایک گھڑی مہم چلائی، لی، اتنی بڑی مہم چلائی کوئی حد نہیں. اب کہتے ہیں او ہو یہ تو بڑا نازک معاملہ ہے، یہ تو اسٹیٹ سیکرٹ ہے. بھائی سفارتی اگر یہ تعلقات اسٹیٹ سیکرٹ ہے تو عمران خان کی گھڑی کا والا معاملہ اتنا بڑا تو نہیں تھا. نواز شریف کے آبویسلی ان سے زیادہ ہیں، زرداری کے زیادہ ہیں، ضیاء کے تو بہت زیادہ ہیں، اور جنیجو کے بھی، ایون جنیجو کے بھی زیادہ ہیں. ہاں جی، سب نے لیے، سب کے عمران خان سے مرسیڈیز زیادہ، بے نظیر کے زیادہ گاڑیاں، ہیں، لیکسس، بی ایم ڈبلیو گاڑیاں لی. اور یوسف رضا گیلانی نے تو ترک وزیر اعظم کی بیگم نے جو ہار دیا تھا سیلاب زدگان کے جس لیے، کی نوعیت ایک مقدس چیز کی تھی، ہاں گلے سے ہار اتار کے، کچھ خاتون گلے سے ہار اتار کے دیتی ہے. ہاں یہ بڑا بہت ایکسیپشن. تحریک خلافت میں ہماری خواتین نے بعد نے محمد علی جوہر جیسا، کے دے دی، محمد علی جوہر جیسا آدمی تھا، اللہ کا ولی. ہاں جی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ تھے محمد علی جوہر. ہاں جی، یہ انہیں کا شعر ہے نا. ان کے کہنے پہ مطلب زیورات اس کو یاد تھا. ترک تو یاد رکھتے ہیں، ترک احسان فراموش بڑے نہیں سچے دوست ہیں ہمارے، ہمارے دوست ہی صحیح معنی میں ترک، ٹھیک ہے، سب سے بہتر دوست ہیں. دل سے محبت کرتے ہیں، چینی بھی ہمارے دوست ہیں، سری لنکن بھی ہمارے، آذربائی جان والے ہمارے بڑے دوست ہیں، لیکن ترکوں جیسا کوئی دوست نہیں. تو اب ان کی توشہ خانہ کا وہ ہار تک اٹھا کے لے گیا. اچھا وہ کوئی سکینڈل ہی نہیں ہے، وہ گھڑی ہے ایک واقعہ. نہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ میں ہم نہیں تفصیلات دے سکتے. تو ہائی کورٹ نے کہا ٹھیک ہے، آپ دے کیسے سکتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر ہے، دے کیسے سکتے ہیں. یہ یو ٹرن لے لیا اور کوئی یو ٹرن نہیں، بس مفاد پرستی. یو ٹرن کیا ہے؟ اچھا وہ کچھ ہمارے لیڈر گئے ہوئے ہیں امریکہ سرکاری دورے پہ، وہاں پہ انہوں نے میاں بیوی نے اپنا آپریشن بھی کروا لیا. اسی نے جو ہار اٹھا کے لے گیا تھا. اور یہ دیکھیں کہ کفایت شاعری کی عظیم مثال آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں 77 وزیر کابینہ کے ارکان ہو گئے ہیں، جس میں مشیر بھی ہیں، معاونین خصوصی بھی ہیں. انڈیا میں اس سے کم ہے، بنگلہ دیش میں اس سے کم ہے. اور ہماری 6-7 ایوب خان کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، 6-7 وزیر ہوتے تھے. ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں کتنے ہوتے تھے پتہ نہیں، اگر آپ گیس کریں؟ 3-4 ہوں گے. آپ رک جاتے تو میں انعام کا اعلان کرنے والا تھا جس سے آپ محروم ہوں گے. 3 وزیر تھے. 3-4 ہی کہا لیکن انعام تو کا حقدار ہو گیا. اچھا آپ نے نیت تو کر لی تھی نا. ٹھیک ہے، 1000 روپے آپ کا. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا کفایت شاعری ہے؟ جنیوا گئے، 50 کا وفد لے گئے، مہنگے ترین ہوٹل میں یورپ کے وہاں ٹھہرے. ملک کا حال یہ ہے کہ دنیا بھر سے پیسے مانگ رہے ہیں. جب احساس نہ ہو، درد نہ ہو، پرواہ نہ ہو، پھر کیا ہے؟ پھر دل، قرآن کریم میں تو ہمیشہ دہراتا ہوں، اور قرآن کی بات دہرانے میں حرج بھی کیا ہے، بلکہ دہراتا ہی رہنا چاہیے. دل پتھر ہو جاتے، پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، یہ مطلب اس کا آزاد ترجمہ سمجھ لیں، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اور وہ بھی تو ہے نا، سمم بکمم عمیون فہم لا یرجون، ٹھپے لگ جاتے ہیں. یہ تو خیر کفار اور منافقین کے بارے میں ہے، لیکن دل تو سخت ہو جاتے ہیں نا. ایک غریب قوم ہے، لوگ روٹی کو محتاج ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، سینکڑوں لوگ آٹے کے لیے لائنیں لگائے ہوئے ہیں. کل میں آپ کو بتاؤں گا روٹی کے مسئلے کا حل جو ہے وہ تو جناب کچھ لوگوں نے نکال لیا ہے، سرکاری نہیں، غیر سرکاری. ایک تو ہمارے ہارون خواجہ صاحب نے، ایک اور یہاں ایک گروپ آف پیپل ہے، چھیپا والے پہلے کر رہے تھے، مختلف جگہ پہ سبلنز کر رہے ہیں. اس کی میں تفصیلات جمع کروں، کل یا پرسوں اس کی ساری تفصیل بتاؤں گا. کل میں انشاءاللہ جاؤں گا بھی، کل کوشش کروں گا سارے دن ان کے ساتھ گزاروں کہ لاہور کی شہر کی حد تک تو کوئی شخص بھوکا نہ رہے، اور وہ ماڈل کامیاب ہوگا انشاءاللہ العزیز. وہ تو اللہ کے رحم. بھائی ڈاکٹر امجد ثاقب نے کر لیا نا، 80 ارب روپے دے دیے نا غیر سودی. تو بہت کمال یہ ہے کہ چند سو آدمیوں کی ضرورت ہے جو ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے، 10 سے لے کے پورا لاہور کور ہو جائے گا. پورا لاہور کور ہو جائے گا. پھر کراچی والے تو بھائی بہت پہلے ہی بہت آگے، وہاں فلنتھراپی بہت ہے. کراچی والے تو یہ لاہور والا ماڈل چل گیا تو کراچی تو یہ سمجھیے ہو گیا ٹھیک. پھر باقی جگہوں پہ کراچی کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں لوگ بہت زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں. کراچی والوں کو سلام ہے اس معاملے میں. لیکن ہم کراچی کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟
بس جو اچھے لوگوں کے ساتھ ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں. ملک کا ہوتی ہے، 55% غالب نے کیا کہا ٹیکس تھا؟ دیتا ہے. ہوتی آئی ہے اچھوں کو برا کہتے ہیں، ہم، اور ہم صرف کہتے نہیں ہیں، برا سلوک کرتے ہیں. ان کو ہم کراچی کی نے نمائندگی نہیں ہونی چاہیے کسی طرح. کراچی کو اول تو بلدیاتی اختیارات ملنے ہی نہیں چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو برے بھلے ہیں اس کے لیے سازش کر کے، جوڑ توڑ کر کے، پیسے خرچ کر کے، دھاندلی کر کے کسی جینون آدمی کو آنے نہ دی. دیکھیے جماعت اسلامی نے کام کیا، اس کی بھی اہمیت ہے. محنت کی، ظاہر ہے محنت کا نتیجہ نکلتا ہے. محنت تو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، منصوبہ بندی، محنت. نعمت اللہ خان کی لیگیسی ہے، نعمت اللہ خان کی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایک وقفے کے بعد ہم اپنی بات جاری رکھیں. ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو محدود کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم تو یہ بھی سن رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر کافی گڑبڑ ہے اور رہنما جو ہیں بعض خوش نہیں ہیں نواز شریف صاحب کی پالیسیز سے. خاقان عباسی بھی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں. مفتاح اسماعیل کو سلیمان شہباز نے جوکر کہہ دیا. مفتاح اسماعیل بھی کھری کھری باتیں کر رہے ہیں آج کل. وہ دیکھیے گزارے یہ ہے کہ عمران خان کو تو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے فعال طبقات کر رہے ہیں. نون لیگ کو ایلفی لگا کے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ورنہ اختلافات اس میں کہیں زیادہ، یعنی تحریک انصاف میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بغاوت کرتا ہے تو وہ فیصل بابڈا بن جاتا ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں. وہ اس کے جاننے والے اینکر بس اسے بلاتے ہیں، اور تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نون لیگ میں تو یہ صورتحال ہے کہ مفتاح صاحب جو ہیں وہ سنا ہے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ باہر جو آپ کے 10-12 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ کے اور مریم کے، تو وہ واپس لے آئیں، اور وہ واپس لے آئیں تو ٹھیک ہو جائے گا. IMF کے پاس اچھا یہ تو انہوں نے یہ تو سننے میں کیبنٹ میں کہا، ایسی سنائی بات، کیبنٹ میں نہیں کسی میٹنگ. اچھا ایک منٹ کہیں کہا. چلو یہ تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت مبالغہ بھی ہو. ٹھیک ہے. یہ تو آن ریکارڈ انہوں نے کہا نا کہ حکومت کیوں لی تھی. کہا مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی، میرے ایک ساتھی نے پوچھا کہ ٹھیکہ لیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیکہ لیا نا، ٹھیکہ لیا، حکومت لی تو ٹھیکہ لیا، اب فیصلے کرو. وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی فیصلے کرو. فیصلہ کیا ہے؟ بھئی ڈالر جو ہے اس کی قیمت 250 یا 60 روپے مقرر کی جائے. 70 تک تو بک رہا ہے اوپن نہیں، مارکیٹ. وہ جب ہو جائے گی تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. ڈار صاحب نے جو غلطی کی وہ یہ کی نا کہ انہوں نے پرانے طریقے کے مطابق ڈالر کو انہوں نے کوشش کی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ مصنوعی طور پہ کی جائے. بھائی اس وقت تو ڈالر تھے نا، چاہے قرض کے تھے. ٹھیک ہے. قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. دور اندیشی تو کوئی ہے نہیں. مفتاح صاحب جو ہے نا وہ بات صاف کرتے ہیں میٹنگ میں، یہ بات صحیح ہے. وہ کھری کھری سنا رہے ہیں آج کل. وہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو لوگ ان کا موازنہ کرنے کے قابل ہیں نا، یعنی ہم تو نہیں جانتے نا ان کو ڈیٹیلز کے، جو لوگ اسحاق ڈار کو، مفتاح کو اور حفیظ شیخ کو، اور کون کون سے ہیں، حفیظ پاشا ہیں، حفیظ پاشا کو، ندیم الحق ہیں، ان سب کو قریب سے جانتے. وہ کہتے ہیں مفتاح ہے کمپیٹنٹ آدمی، کیونکہ بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے اور سمجھتا ہے وغیرہ کیا ہوا ہے، اور انالیسس، پڑھا لکھا بہت ہے، انالیسس کرتا ہے. لیکن دو باتیں نہیں مانتے وہ. جب پوچھا جائے کہ کلین ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، کلین کوئی نہیں ہے، نہ اسحاق ڈار کلین ہے نہ یہ کلین ہے. اچھا. اور مبینہ طور مسخرہ ایک مبینہ طور وہ کہتے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا. ہاں. تو وہ اپنا وہ جو ہے نا خاقان عباسی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرو. اچھا وہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہنسنے لگتے ہیں. ہاں. اچھا وہ ایک پہلو سے تو اچھا بھی ہے، لیکن بھی اب سیریس میٹنگ میں بیٹھے، ٹی وی پروگرام میں نہیں ہنس رہے تھے. وہ کہتے ہیں کیا بات ہوئی تھی کہ 60 سالہ کیپٹن صفدر کو یوتھ ونگ کا صدر بنا دیا گیا، تو وہ ہنسنے لگے. یوتھ ونگ کا جب ان کو بنایا گیا نا، وہ گیا اپنا راجہ نادر پرویز، فیمس ہیرو، جس کو 65 کی وار میں بھی ستارہ جرت ملا اور 71 میں بھی، 2-3 ہی ایسے آدمی ہیں پاکستان کی تاریخ میں. تو وہ بھی اسی طرح ہنس رہے تھے. ان کے پاس گئے کہ آپ مجھے گائیڈ کریں. وہ بھی ہنس کے ان کا برا حال ہو گیا کہ میں کیا تمہیں گائیڈ کروں. بھائی ایک تو وہ 60 سال کے نہیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، سوجھ بوجھ نام کی کوئی چیز کبھی قریب سے نہیں گزری. 60 سال میں آدمی نوجوان ہوتا ہے؟ نہیں نوجوان تو نہیں ہوتا، لیکن بہرحال نوجوان سے حوصلہ میں ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے نہیں، ویسے تو اس کا جتنا آدمی خود کو بوڑھا سمجھتا اتنا ہی ہوتا ہے. اگر کسی میں انرجی ہے،
جناب ابو ایوب انصاری جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے، ان کی عمر 120 برس تھی۔ ہارون صاحب ہمارے پاس 1 منٹ ہے، آپ بات کو ایسے کیپشول میں بیان کر دیں کہ یہ کیا نون لیگ میں خاقان عباسی بھی، سعد رفیق بھی، کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھے نہیں ہارون اختر صاحب ان سے ملے کیوں ملے؟ وہ کل چلے کل بتائیے، پوچھ لیں۔ کل بتائیے گا، آج تو وقت نہیں، تقریباً ختم خاقان ہو عباسی صاحب دیکھیں نا، وہ مفتاح صاحب کو لے کے آئے تھے، اور وہ ظاہر ہے انہیں صدمہ پہنچا، اور مسخرہ کہا گیا، اور بھی صدمہ پہنچا۔ جوکر کہا گیا۔ انہیں کہ پرانی وزادار خاندان کے آدمی، شاید خاقان عباسی کا جب بھی تجزیہ کریں ایک بات نہ بھولیں، اپنے والد کی طرح وہ ایک پرانی طرز کے وزادار آدمی ہیں، انہیں صدمہ پہنچا ہے۔ سعد رفیق بھی صدمے کی حالت میں۔ کیوں؟ بھائی دیکھیے نا، ایک خاندان ہے، وہ ابلہ مریم کو بنا دیا چیف آرگنائزر، آپ کا خیال ہے سعد رفیق اس نے جنید صفدر کو بھی کوئی رول بڑا دے دیا گیا سوشل میڈیا وغیرہ کے۔ ظاہر ہے باچا خان، ولی خان، اسفند یار، احمل خان، یہی سلسلہ چلے گا نا، ان کی کوشش تو ہمارا مقدر یہی ہے کہ خاندان نسل در نسل ہم پہ۔ مقدر یہ نہیں ہے، یہ بات لکھ لیجئے، میں اس دنیا میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اگلے 8-10 سال میں عمران خان سمیت ان میں سے کوئی شخص بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی اسی پیشن گوئی پہ آج کا پروگرام ختم ہے۔ ناظرین کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔